بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 22۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت شریفہ قم فانذر نازل ہوئی تو آپ نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اس لیے کہ اگر آپ اعلان فرماتے تو جو سرداران مکہ تھے وہ ہرگز اس کو قبول نہ کرتے، اس لیے کہ شرک اور بت پرستی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ مذہب کا تبدیل کرنا آدمی کے لیے سب سے مشکل ترین کام ہے۔ آدمی آسانی سے ہر چیز کر لیتا ہے لیکن مذہب نہیں بدلتا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اور وہ لوگ جو صدیوں سے ایک مذہب مانتے چلے آئے تھے، انہوں نے اپنے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے۔ بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھ دیے تھے، وہ سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت پر کیسے راضی ہوتے؟ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں نہایت حکمت عملی سے دعوت کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالی نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر پہلی شخصیت اسلام لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، اس کے بعد ورقہ بن نوفل ایمان لائے، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ ہی کی کفالت میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، کل 10 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، جن کو ڈاکوؤں نے مکہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا تھا۔ وہ شدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ملکیت میں آئے اور حضرت خدیجہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ ان کے والد حارثہ اپنے قبیلے میں بیٹے کی یاد میں بہت پریشان رہتے تھے، اور قبیلے کے سامنے سے حاجیوں کے قافلے گزرتے تھے تو بیٹے کی یاد کے غم میں اشعار پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی کو ہمارے نور نظر زید کا پتہ ہو تو ہم کو بتلاؤ۔ تو حج کے قافلے والے ان کی تلاش میں رہتے، چنانچہ ایک قافلے نے مکہ معظمہ آ کر پتہ لگا لیا۔ انہوں نے واپسی میں ان کے والد کو خبر کی کہ آپ کا بیٹا مکہ میں ہے، چنانچہ حارثہ اور ان کے بھائی کعب مکہ معظمہ آئے اور تلاش کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جتنا فدیہ لینا چاہے لے لے، لیکن بیٹا ہمارے حوالے کر دے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے وغیرہ کی کوئی بات نہیں، لیکن زید کو میں اختیار دیتا ہوں، چاہے تو وہ آپ کے ساتھ چلا جائے اور دل چاہے تو میرے ساتھ رہے۔ میں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا۔ جب سامنے آئے تو معلوم کیا کہ ان کو جانتے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ یہ میرے والد حارثہ اور یہ میرے چچا کعب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں اور میرا معاملہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں تمہیں 100% اختیار دیتا ہوں، چاہے میرے ساتھ رہو اور چاہے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، تمہاری خوشی ہے، جس پر تم راضی اسی میں ہم بھی راضی ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے فوراً بلا توقف کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو آپ ہی کی خدمت میں رہوں گا۔ وہ باپ اور چچا چیخ اٹھے کہ ارے زید، اس غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، تمہیں آزاد رہنے کا موقع مل رہا ہے اور تم غلام رہنا پسند کرتے ہو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں میں نے حضرت میں کیا بات دیکھی ہے، میں تو یہیں رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور میدان میں جا کر جہاں لوگ جمع تھے اعلان فرمایا کہ آج سے زید آزاد ہے اور میں ان کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ آپ نے ان کو اپنا لے پالک اور متبنہ بنایا اور جب تک وہ حیات رہے ان سے آپ بے انتہا محبت فرماتے رہے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے
حضرت اسامہ سے بھی نہایت محبت فرماتے رہے، تو یہ زید بن حارثہ تیسرے نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سب آپ کے گھر کے لوگ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔